السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی اسرار کسانہ شو، اور آج کا جو شو ہے یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا انٹرویو میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں، لیکن ان کا ریفرنس جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ریفرنس یہ ہے کہ وہ ممتاز مفتی صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک تو ممتاز مفتی صاحب کے حوالے سے بھی ان کا تعارف ہے، اور پھر ان کا اپنا ایک اتنا زبردست مقام ہے ہمارے کلچر کے حوالے سے، ہمارے فولکلور کے حوالے سے۔ آج ان کے ساتھ ملاقات کروائیں گے آپ کی، اور ان کی زندگی ابھی تک کیسے گزر رہی ہے، تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقصی مفتی صاحب، اور ان کا تعارف یہ خود ہی اب کروائیں گے، کیونکہ ہوا کا تعارف تو آپ کو پتہ ہی وہ خود ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اقصی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت میرا خیال ہے کہ ایک یونیک بات ہے کہ ممتاز مفتی صاحب کے صاحبزادے اقصی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اتنا رچ بیک گراؤنڈ اور اتنا زبردست بیک گراؤنڈ کہ شاید ہی کسی کو یہ اتنا نصیب ہوا ہوگا۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ، ویلکم ٹو پاکستان، تھینک یو، ود یور شو۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مہربانی۔ باقی تعارف تو کیا ہی کیا جا سکتا ہے، بس جدھر جدھر زندگی کی موج لے گئی ادھر ادھر چلتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اقصی صاحب، میرا خیال ہے کہ آج ہم تھوڑا سا آپ کا جو سفر ہے زندگی کا اس کے بارے میں ذرا شروع سے ہمیں بتائیں کہ آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا، پیدائش کہاں پہ تھی، اور پھر آپ کا بچپن کیسے گزرا، کن حالات میں گزرا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں نا۔ پیدائش میری اس چھوٹے سے قصبے میں اور شہر میں ہوئی جو کسی زمانے میں تو بہت مشہور تھا، چونکہ بڑے غلام علی خان وہاں رہتے تھے، استاد بڑے غلام علی خان، اور میڈم نور جہان وہاں رہتی تھی، اور اس شہر میں میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب اس شہر میں اسکول ماسٹر تھے، اور ریسیشن کا موقع تھا، 40 روپے تنخواہ تھی ان کی۔ لیکن اب وہ شہر جو ہے وہ بڑا بدنام ہو چکا ہے، اس لیے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں بتاؤں، میں قصور میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن چلیں، وہ تو کسی اور کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے ہوا، لیکن اس نے بڑی بڑی شخصیات کو پیدا کیا، بہت بڑی شخصیات نے، بلے شاہ سے لے کے، ہاں جی، اور ممتاز مفتی بھی وہاں بہت عرصہ رہے، وہاں بہت عرصہ، اور آغا حشر بھی وہاں کوئی ڈرامے ورامے کرتے رہے، نور جہان کو لے گئے۔ ان کا نام نور جہان تھوڑا ہی تھا، ان کا نام تو کوئی اللہ وسائی کوئی ایسا تھا، انہوں نے نام رکھا تھا یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بچپن میں پھر آپ وہیں پہ رہے؟ نہیں، وہاں سے پھر ہم چلے گئے ہندوستان، گرداسپور۔ اچھا، آپ قصور سے پھر ادھر چلے گئے؟ ادھر چلے گئے، والد صاحب کی نوکری تھی نا وہاں، پھر ہم گرداسپور چلے گئے۔ والد صاحب جو تھے وہ آمد بشیر، جس کو وہ مانی کہتے تھے، اس کو لے کے بامبے چلے گئے۔ بامبے میں جا کے انہوں نے فلم بنائی، یعنی کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہ کام بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے فلم بنائی رضیہ سلطانہ، اس کا اسکرپٹ لکھا انہوں نے، ایک ہندنی تھی جو پروڈیوسر تھی، تو یہ دونوں جو تھے، یہ دونوں اس فلم میں ساتھ تھے۔ پارٹیشن ہو گئی، جب پارٹیشن ہوئی تو رضیہ سلطانہ، میں کہتا ہوں جی فلم بن ہی نہیں سکتی تھی، وہ ڈبوں میں بند ہو گئی، اور ان کو فکر ہوئی اپنے اپنے بچوں کی اور خاندان کی۔ میں اس وقت بٹالے میں تھا، چھوٹا سا تھا، دادی کے ساتھ رہتا تھا، تو پھر یہ دوڑے، یہ لاہور آ گئے۔ لاہور آ کے انہوں نے کوئی ایک ٹرک ورک فوجی جو ہے وہ کسی طرح سے حاصل کیا، وہ فوجی ٹرک ہمیں لینے آیا۔ مجھے یاد ہے، ایک لمبی کہانی ہے، سکھ لوگ جو ہیں تلواریں لے کے گھومتے تھے وہاں بازاروں میں، میں ایک سکھ کی تلوار کے نیچے سے بچا ہوا ہوں، مجھے وہ دن یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ ہاں، میں تھا کوئی 5-6 سال کا، لیکن آئی کانٹ فرگیٹ دیٹ، چونکہ وہ ہمارا جو مفتیاں محلہ تھا اس کا ایک مین گیٹ تھا، تو میں گیٹ کے باہر، میرا اسکول باہر تھا، تو میں گیٹ کے باہر رہ گیا جب یہ حملہ آیا۔ ایک تو میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا جو مجھے بھولتا نہیں ہے،
وہ سب شراب پیے ہوئے مست ہاتھیوں کی طرح اور ہاتھ یہ میں، بٹالہ کی یہ بٹالہ کی بات کر رہا ہوں، کرپانے ہاتھ میں پکڑی ہیں. دیئر ٹارگٹ واز مفتیاں مالا بیکاز سارے مسلمان تھے. تو میں رہ گیا باہر، گیٹ ہو گیا بند. بلوچ ریجیمنٹ کے 2 سپاہی جو ہیں وہ اس گیٹ کو گارڈ کرتے تھے. اب وہ تو آ گئے میری طرف، بالکل قریب جب وہ پہنچے نا تو میں گیٹ ہی نہیں کھول رہا تھا کوئی. بس ایک آخری یہ ڈرامائی منظر کہ آخری لمحے پہ گیٹ کھلا اور اس نے مجھے اندر کیا اور بند کیا. and I survived. تو پھر ہم لاہور آ گئے. رستے میں بھی بڑے مناظر دیکھے گئے، وہ بھی لکھنے والی باتیں ہیں. لاہور میں آ کے والد صاحب جو ہیں وہ ریفیوجی کیمپ میں، فیض احمد فیض اور یہ سب، وہ جو ریفیوجی کیمپ تھا وہ اس میں کوئی سائیکالوجسٹ کی سروسز درکار تھیں، کاؤنسلنگ کی، وہاں لگے رہے. یہ میرا خیال ہے لکھی گئی ہیں یہ باتیں، شاید مفتی صاحب خود بھی لکھ گئے ہیں. وہاں سے یہ کسی طرح سے ریڈیو پاکستان پہنچ گئے. ریڈیو پاکستان نے ان کا کر دیا ٹرانسفر آزاد کشمیر. لاہور سے آزاد کشمیر آ گیا. آزاد کشمیر، ریڈیو آزاد کشمیر. اچھا، اب ریڈیو آزاد کشمیر ان دنوں مری میں ایک ٹرک میں ہوتا تھا، وہ بھی مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا. ایک ٹرک کے اندر، ایک فوجی ٹرک کے اندر ریڈیو آزاد کشمیر تھا، چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اوپر ہی تھا. کوئی کمرے میں اپنے نہیں تھے؟ نہیں، کوئی ایک دفاتر تھے، ایک کینٹین تھی، دفاتر تھے. نظامی صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ہوتے تھے پہلے، موٹے سے آتے تھے. اچھا، وہاں بڑے بڑے لوگ تھے، مسعود قریشی تھے، اشفاق احمد تھے، ممتاز مفتی تھے. ریڈیو نے تو، میں کہتا ہوں جی ٹی وی تو کوئی چیز نہیں ریڈیو کے سامنے. ریڈیو نے تو وہ ٹیلنٹ ڈرا کیا شروع میں، وہ ٹیلنٹ ڈرا کیا فنکاروں میں بھی، موسیقاروں میں بھی، اور ادیبوں شاعروں میں بھی. یہ سارے، یوسف ظفر تھا، صدیقی تھا، اور انجینئر بھی بڑے قابل انجینئر تھے جنہوں نے وہ سارا کام چلا. ریڈیو کی ایک آواز تھی جس کو گولڈن آواز کہتے ہیں، محمد حسین، تاج، محمد حسین، نور، یہ بھی آزاد کشمیر، یہ بلائیں تھیں جی وہاں پر مری میں. تو میں بھی تھا. اب وہاں کبھی کبھی وہاں سے ہوتا تھا ڈھول کا پول. اب وہ ڈھول کا پول جو تھا وہ ایک قسم کا میڈیا وارفیئر تھی. ادھر سے سری نگر سے ایک پروگرام چلتا تھا جس کے جواب میں ایوری ڈے ڈھول کا پول لکھا جاتا تھا. وہ ممتاز مفتی اور اشفاق احمد لکھتے تھے. امیجن، ڈیلی. محمد حسین کی آواز تھی، تو کبھی کبھی محمد حسین کو ایک بالک بھی چاہیے ہوتا تھا. تو وہ پھر کہتا تھا، وہ بنتا تھا پنڈت، کہو بال کو آم کے آم گٹھلیوں کے. تو میں بالک. سارا دن میں نے اسٹوڈیو میں رہنا، سارے مراسیوں سے میری دوستی، سب موسیقاروں سے دوستی. شروع سے آپ کو ایک وہ ماحول ہی وہ ملا نا. میں پلا ہی ریڈیو میں ہوں. اس کے بعد وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو گئے اور پنڈی آ گیا. چونکہ آزاد کشمیر ریڈیو تراڑ کھل جو تھا وہ ٹرک سے نکل کر راول پنڈی میں مقیم ہو گیا. وہی سیٹ اپ وہاں پہ آ گیا. اب بھی غالباً وہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر آپ یہاں پہ کتنی دیر تک رہے؟ پھر بڑی دیر تک یہاں ریڈیو پاکستان میں. پھر یہاں آ کے ان کو زیادہ چیلنجنگ اسائنمنٹس ہی ہوگی. ڈھول کا پول تو بند ہو گیا، ان کو اسائنمنٹس کبھی گورنمنٹ نے کھول دیتی تھی کبھی. پھر یہ ڈرامہ بنانا شروع کر دیا. ریڈیو کے لیے؟ ہاں، ریڈیو کے لیے. اشفاق لاہور چلا گیا اور یہ یہاں آ گئے. تو ریڈیو کے لیے ممتاز مفتی نے ڈرامے لکھنے شروع کیے. بہت ڈرامے لکھے، بلکہ وہ چھاپے ہی نہیں میں نے، کیونکہ وہ مفتی صاحب جاتے ہوئے مجھے تلقین کر گئے کہ یار یہ نہ چھاپنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یار یہ لٹریچر نہیں ہے، یہ تو ریڈیو کے لیے میں نے ہیک رائٹنگ کی ہوئی ہے. یہ تو ریڈیو، اب تم ڈھول کا پول بھی چھاپ دو گے کل کو، تو یہ نہیں کرنا. ان کی اشفاق احمد سے یہ بڑا تنازع تھا. اشفاق کو وہ کہتے تھے کہ یار تم لٹریچر کی طرف آؤ، تم تو میڈیا کی طرف چلے گئے ہو. وہ زمانہ ایسا تھا کہ میڈیا کی اتنی اہمیت ابھی اجاگر نہیں تھی. ہاں، تو اشفاق پھر کتنی ہائٹ پہ گیا بیکاز آف ہز میڈیا کنٹریبیوشن. اس نے کیسے کیسے ڈرامے لکھے.
اور ممتاز مفتی نے بھی بہت ڈرامے لکھے لیکن ریڈیو کے لیے. اور میرا خیال اگر میں وہ کتاب چھاپتا تو یہ کوئی 1000 صفحے کی کتاب ہوتی جس میں ممتاز مفتی کے ڈرامے. لیکن وہ خود ہی مجھے منع کر گئے کہ یہ نہیں چھاپنا. ہاں تو ان کی آخری کتاب جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب کی طرح. آپ کو پتہ ہے کہ شہاب نامہ بھی میں نے چھاپا شہاب صاحب کے مرنے کے بعد, اور تلاش بھی میں نے چھاپی ممتاز مفتی کے مرنے جانے کے بعد. وہ اس پہ انہوں نے مجھے دونوں نے اجازت. شہاب نے تو مجھے باقاعدہ بلایا, کہنے لگے کہ اکسی بات سنو یار. میں چلا گیا. ہم ان کا بڑا احترام کرتے تھے, ان کے سامنے زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے, حالانکہ میں کافی بدتمیز آدمی ہوں لیکن ان کا بڑا احترام تھا ہمیں. والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے تھے, وہ دوست آدمی. بحث بھی ہوتی تھی, بدتمیزی بھی ہوتی تھی, ان کی بات نہیں بھی مانتے تھے. ان کو کہتے نہیں یار بابے تنو کی پتہ ہے تو آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ ہم سے سیکھو. تو آپ کی کمیونیکیشن زیادہ پنجابی میں ہی ہوتی تھی؟ پنجابی اور انگریزی. اچھا, اردو کا کہیں سے کرنا؟ جب غصے میں یعنی بڑی دلیل دینی ہوتی تھی پھر انگریزی, نہیں تو پنجابی. جب میں دیکھتا تھا کہ اوہو یہ تو آرگومنٹ میں ہارنے لگا تو میں انگریزی پہ آ جاتا. لیکن بڑی دلچسپ ہماری گفتگو ہوتی تھی, لمبی لمبی. شہاب صاحب کے ساتھ مختلف تعلق تھا. وہ میں بڑے ادب سے جاتا تھا, ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور جی حضوری کرتا تھا. ان سے مجھے ڈر سا آتا تھا کہ حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے, بڑے معصوم سے آدمی. لوگوں کی نظر میں وہ بیوروکریٹ ہیں, بڑے خوفناک بیوروکریٹ. بہت لوگ مجھے اب ملتے ہیں, یار انہوں نے یہ کیا, انہوں نے فلاں کا ساتھ دیا. اور وہ بالکل بھی ایسے نہیں تھے. وہ انہوں نے تو بہت پہلے ریٹائرمنٹ لے لی, گھر میں بیٹھ گئے دھوتی پہن کے, اور سادی سی ان کی قمیض بھی میں سلوا کے دیتا تھا. وہ جو گجرا والے میں جو لنگیاں بنتی ہیں نا, آپ نے کبھی لنگیاں گجرا والے کی دیکھی ہو نا, اس کا بڑا سافٹ کپڑا ہوتا تھا. تو مجھے کہتے تھے گرمیوں میں کہ یار مجھے وہ لنگی کی قمیض سلوا دو. تو لنگی کی قمیض پہنتے تھے. تو سادے سے آدمی تھے بالکل. انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ اکسی یار یہ بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. 36 کاپیاں نکالی انہوں نے, کاپیاں بھی میں لا کے دیتا تھا. تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ میرے سے کاپیاں کیوں منگواتے رہتے ہیں. تو وہ 36 کاپیاں انہوں نے منگوائیں, ایک جیسی کاپیاں, وہ لائن والی, ایک لائن والی. اور انہوں نے کہا یہاں بیٹھو, کاغذ پینسل لو. میں نے کاغذ پینسل لے لیا. ان کا لکھو, چیپٹرز کی ترتیب لکھو, شہاب نامہ. تو ان کتابیوں کے ان کاپیوں میں کوئی چیپٹر ادھر تھا, کوئی ادھر تھا, کوئی کسی کاپی. وہ مجھ سے انہوں نے, اب میں بڑا تنگ پڑھوں کہ یار یہ مجھے کس کام پہ لگا دیا, منشی گیری. میں کہوں شہاب صاحب یہ ہو جائے گا جی, کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا نہیں لکھو میرے سامنے لکھو. اب میں نے لکھ لیا سارا. اس کے بعد کاپیاں انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ میری کل ایک کتاب کا ٹائٹل بنانا ہے, کل سوچ کے آؤ گے کتاب کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے. شہاب نامہ. تو میں ایک دن تو میں نے سوچا, اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار شہاب نامے کا ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے, شہاب ہی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا سر جی یہ تو آپ ہی کی تصویر لگتی ہے اس پہ, اور تو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اچھا پھر آج آ کے تصویر کھینچ لو. میرا ایک فوٹوگرافر تھا دوست, اب بھی ہے, جاوید قاضی. وہ بڑے انعام لے چکا ہے دنیا بھر میں. میں نے اس کو کہا یار جاوید چلو تصویر کھینچنی. ہم نے جا کے شہاب صاحب کی تصویر کھینچی, اور تصویر کھینچ کے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کافی نہیں, اب ٹائٹل بنا کے لاؤں. اب میں ٹائٹل بنانے گیا. میں نے جا کے ٹائٹل بنایا تو شہاب کو تو میں نے جو آؤٹ لائن تھی نا اس کو سفید کر دیا, ان کی داڑھی بھی سفید کر دی, آؤٹ لائن بھی سفید کر دی, اور ارد گرد ایک کالا ہوا ہونے کا ایک ریفلیکشن بنا دیا. تو میں اگلے دن لے کے گیا. میں نے کہا جی یہ دیکھ کے کچھ پریشان سے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بابا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ کالا سایہ تم نے میرے ارد گرد کیوں بنا دیا. تو میں نے کہا سر یہ جب تک کالا سایہ نہیں ہوگا تو بابے کی جو وہ کیسے اجاگر ہوگا, وہ تو ہوگا ہی نہیں. میں نے کہا دیکھیں جی ہم جیسے جو شیڈو ہیں ہمارا بھی رول ہونا چاہیے نا.
تو کہتے اچھا. اگلے دن انہوں نے کہا جی منظور ہے, تم ایسے کرو یہ سب کاپیاں لے جاؤ, یہ تم نے چھپوانی ہے. میں نے کہا سر میں کیسے چھپواؤں گا یہ, آپ یہ اردو سائنس بورڈ کے اردو بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں اشفاق احمد صاحب, ہزاروں کتابیں چھاپ چکے ہیں, ان کا بڑا تجربہ ہے, لاہور میں سارے پرنٹنگ ہاؤسز ہیں. آپ میری مانیں, میں جان چھڑانا چاہ رہا تھا, میں کیا کوئی تلفظ کی غلطی ہو گئی, کوئی املا کی غلطی ہو گئی, میری ذمہ داری پڑ جاتی. انہوں نے تو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا, کمپیوٹر تو ہوتا نہیں تھا. اچھا تو لیکن بڑی خوش خط تھا وہ. میں نے ان سے کہا اب اشفاق کو دے دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تم چھاپو گے. اب میں بڑا پریشان, میں چلا گیا. سر 5 دن کے بعد وہ امین کے گھر رہتے تھے, ان کے بچے کا ڈاکٹر بلال کا مجھے فون آیا, اکسی ماموں آکسیجن سلنڈر لے کے جلدی سے آئیں. اور میں پہلے تو آکسیجن سلنڈر ڈھونڈ کے تھک گیا, میرے پاس تھا ایک. جب وہ مجھے بالآخر ملا تو خالی تھا, اس میں آکسیجن نہیں تھا. خیر جی وہ میں خالی ہاتھ وہاں لے کے پہنچ گیا. جب میں ان کے گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں سے ایک کرسی میں بیٹھا ہوا ایک معذور سا آدمی نیچے اتر رہا ہے, جس کی گردن لٹک چکی ہے, آنکھیں کچھ عجیب سی ہو چکی ہیں. پہلے تو میں نے پہچانا ہی نہیں, میرے وہم و گمان نہیں تھا کہ یہ قدرت اللہ شہاب ہو سکتے ہیں. پھر میں نے غور سے دیکھا تو قدرت اللہ شہاب آخری دموں پر. جلدی جی گاڑی میں نے ان کو بٹھایا, میں ڈرائیونگ میں, ثاقب شہاب چھوٹا ہوتا تھا وہ پیچھے بیٹھا, اس کی گود میں قدرت اللہ شہاب صاحب کو لٹایا. بلال, ڈاکٹر بلال آگے بیٹھا. اب ہم دوڑے, اس نے کہا نہیں میں نے تو سی ایم ایچ لے کے جانا ہے ان کو. سی ایم ایچ دور بڑی ہے, ابھی 0 پوائنٹ پہ پہنچے تو he breathed his last. He died in Saqib's lab and my car. تو اس کے بعد میں بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ 4 دن پہلے انہوں نے مجھ سے تصویر کھنچوائی, یہ کتاب, وہ ساری کتابیں میرے پاس. پھر میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ, چونکہ بندہ چلا گیا نا, تو اس میں طرح. مزید بات کرتا ہوں اکسی صاحب, بریک کا وقت آن پہنچے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دلچسپ گفتگو. آج آپ میری باتیں نہیں سنیں گے, آپ صرف اکسی صاحب کی باتیں سنیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جناب اکسی مفتی صاحب کے ساتھ اور بات کر رہے تھے شہاب صاحب کے حوالے سے. تو وہ تو تاریخی جو کاپیاں تھیں, وہ جو نسخہ ہے وہ بھی کہیں ہے؟ وہ ہے, بالکل ہے. وہ کہاں پہ؟ بالکل ہے, وہ ثاقب شہاب کے پاس ہے. اچھا, ان کے پاس ہے. ہاں ان کے پاس ہے, لیکن ان کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کی جو نواسی تھی اس نے وہ جا کے, ان کی یونیورسٹی تھی ملتان کی جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی, اس میں جا کے انہوں نے ڈونیٹ کر دی. اچھا, کر دی. میں لیٹ ہو گیا, غلطی میں نے کی کہ میں شرما گیا. میرا خیال ہے کہ بہت پہلے اگر ان سے مانگ لیتا تو مجھے دے دیتے سب کچھ, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. تو وہ اس نے جا کے تو سب کچھ جا کے بہاؤالدین. تو اس وقت وہ نسخہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے؟ نسخہ وہاں نہیں ہے. نسخہ جو ہے وہ ہے ثاقب شہاب کے پاس. اچھا, وہ ان کے پاس. اور یا پھر اس کو سنگ میل دبا کے بیٹھا ہوا ہے. پوچھوں گا میں افضال سے کسی. افضال صاحب سے پوچھیے گا. اسی طرح میرے ساتھ اسی طرح یہ ہوا کہ جب قدرت اللہ شہاب چلے گئے تو ممتاز مفتی کی تو زندگی تاریک ہو گئی. اس کی وجہ ان کی تو بڑی, ان کا تو بہت لگاؤ تھا, بڑا روحانی لگاؤ تھا. یعنی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا لگاؤ تھا. اور لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے, لیکن وہ اس لگاؤ پہ بڑے پکے تھے. اور ان کا ایک ان کا دھرم تھا, ایک ان کو پختہ یقین تھا کہ پاکستان ایک دن, ریاست مملکت پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا, اور یہ عظیم ملک جو ہے یہ دنیا میں پہچانا جائے گا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا جب تک پاکستان کا رائے نہیں لے. ہم مذاق اڑایا کرتے تھے, ہم کہتے ہیں سر جی جان دو, لیکن وہ نہیں. وہ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید اس نئے پاکستان میں کوئی قدرت اللہ شہاب کا بھی کوئی رول ہے, اور کوئی ممتاز مفتی بھی شاید اس کو وٹنس کریں گے. ان کا رول تو نہیں, وہ کہتے ہیں میں وٹنس کروں گا. ایک ویژن تو تھا نا. ہاں, کہ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں
ویسے تو فیض بھی کہتے چلے گئے کہ ہم دیکھیں گے، لیکن ان کو پکا یقین تھا کہ ان کی زندگی میں وہ دن آئے گا. وہ دن ہی نہیں آیا. قدرت اللہ شاہ بھی چلے گئے. وہ محور جو تھا اس سوچ کا وہی ختم ہو گیا. تو ممتاز مفتی کچھ ڈیجیکٹ ہو گئے. ڈپریس وہ کبھی نہیں ہوتے تھے لیکن ڈیجیکٹ ہو گئے. ان کی ڈیجیکشن. اس کے بعد انہوں نے موت کی تمنا شروع کر دی. اب ان کے پاس بڑے روحانی قسم کے لوگ آتے جاتے تھے، پیر فقیر خود ہی آتے تھے، اور یہ احمد رفیق کو بھی وہ ملتے تھے اور لوگوں کو بھی ملتے تھے. تو ان کے پاس وہ جا کے اکثر لوگوں کو مجھے بھی کہتے تھے یار اکسی اسٹیشن تے کھڑا گڈی نہیں آتی، گڈی نہیں آتی، انتظار سے کھڑا گڈی دے. یعنی یہ کیفیت تھی موت کے انتظار کی. تو ان کو 2-4 بندے ایسے ملے، انہوں نے کہا سر آپ تو نہیں ابھی جا سکتے. انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ میں آئی ایم آلموسٹ 90 ایئرز اولڈ، 90 سال کی میری عمر ہے، بیمار بھی رہنا شروع ہو گئے اور میں نے بڑی زندگی دیکھ لی ہے، میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے نہیں تو اسی دن جا سکتا. بھائی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے کوئی کام. اب یہ خیال ان کے دماغ میں اور لوگوں نے ڈالا کہ کچھ لوگ پھر سوچ میں پڑ گئے یار کون سا کام کرنا ہے، میں نے کون سا کام کرنا ہے. پھر وہ 2-4 لوگوں کو ادھر پوچھا یار یہ گڈی نہیں آ رہی دیکھو. انہوں نے کہا سر کوئی لگتا ہے کہ آپ نے کوئی صوفیزم پہ کتاب لکھنی ہے. وہ کہا یار میں صوفی کی تو میں تو فقیر آدمی ہوں. پھر سوچ میں پڑ گئے. پھر انہوں نے تلاش لکھنی شروع کی. یعنی ان کی تلاش جو تھی وہ لکھنی شروع کر دی اور اس کو لکھ کر وہ ایک سلسلے وار کسی میگزین میں انہوں نے وہ چھاپنا شروع کر دیا. چھاپتے رہے. ایک دن وہ چلے گئے، ہی ڈائڈ، چلے گئے. وہ تلاش مجھے پکڑا گئے. پھر میری وہی ڈیوٹی لگ گئی. اب مجھے مسئلہ قدرت اللہ شہاب نے تو مجھے بٹھا کے سمجھایا تھا کہ یہ اس کی ترتیب ہے، یہ چیپٹر ہے، یہ تو کچھ بھی بتائے بغیر چلے گئے. تو پھر میں نے خود ہی غلط جب جو کچھ میں غلط جو کر سکتا میں نے اس کو جوڑا. جوڑنے کے بعد میں چھاپنے کے لیے لے کے گیا. انہوں نے کہا جی پبلشر نے کہا میں کیسے چھاپ دوں اس کو، اس کا تو انتصاب آپ کو لکھنا پڑے گا، ابتدا یہی نہیں ہے، یہ تو آتھر تو چلا گیا ہے، آپ لکھا. تو میں مجبوری ساری زندگی میں نے قلم نہیں اٹھایا تھا، ساری زندگی. مجھے ممتاز مفتی جو تھے ان کی ایک اور ان کی ایک ویژن اور ڈرائیو تھی. جو بندہ آپ گئے نا کسانہ صاحب آئے، وہ یار تو لکھیا کر، وہ لکھ یار. یعنی کسانہ صاحب اگر نہیں بھی لکھتے تو ان کو لکھوانا شروع، بڑے لوگوں کو لکھوانا شروع کیا انہوں نے. بلکہ انہوں نے ایک تحریک چلائی لکھ یار، اس کا نام ہی تھا لکھ یار. ہاں لکھ یار. تو لکھ یار اور جو لکھ یار. تو مجھے بھی کہتے تھے یار اکسی لکھیا کر. میں کہا سر جی معافی دے دیں. میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ آپ نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا. یہ چھوٹے لوگ تو نہیں تھے نا، عام لوگ بھی نہیں تھے، یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ، یہ اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو کیسا آپ نے فیل کیا؟ واقعتاً آپ فیل کرتے تھے کہ ایک بوجھ ہے ان کی بڑائی کا آپ کے اوپر کہ آپ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے؟ میں آپ سے عرض کروں ان لوگوں کی عظمت یہ تھی، اشفاق احمد انکلوڈیڈ، بانو قدسیہ انکلوڈیڈ. میں ان کے ساتھ رہا، میں کئی سال اشفاق اور بانو کے ساتھ رہا ہوں. چونکہ میں جب ایم اے کرنے گیا ماسٹرز تو 2 سال میں ان کے ساتھ رہا. آئی واز دیئر فیملی ممبر. اور ممتاز مفتی کا تو یہ کمال تھا کہ وہ 18 سال کی لڑکی سے بھی دوستی کر لیتا تھا.
وہ پھر سنا تو وہ دوستی ہو جاتی تھی. تو میرے تو وہ دوست تھے, بلکہ خود کہتے تھے بچپن سے, چونکہ وی ور کٹ آف فرام دا ریسٹ آف دا فیملی, تو وہ مجھے کہتے تھے دیکھ اکسی, نہ تیرا ماما ہے, نہ تیرا چاچا ہے, نہ تیرا تایا ہے, نہ تیرا نانا ہے, نہ تیرا دادا ہے, بس تیرے دوست ہیں, تو میں بھی تیرا دوست ہوں. اچھا, انہوں نے مجھے دوستوں کی طرح رکھا, اور فائدہ بھی یہ ہوا اور نقصان بھی ہوا کہ ان کے دوست میرے دوست بن گئے. میرے دوست عمر قریشی, میرے دوست مسعود قریشی, میرے دوست جو ان کے ریڈیو کے لوگ تھے وہ سب میرے دوست ہو گئے. نقصان یہ ہوا کہ میں اپنی ہم عمروں میں مس فٹ ہو گیا, انتہائی. کالج میں بھی مس فٹ, ہم عمروں میں بھی مس فٹ آپ ہو. کا دل بھی نہیں لگتا ہوگا ان اب وہ کہیں یار یہ انہیں, وہ مجھے کہتے یہ کیسا بدلہ آ گیا ہمارے اندر. خیر اینی ہاؤ, لیکن فائدہ بھی ہوا. اشفاق کا بھی یہ خوبی تھی اشفاق میں کہ اشفاق نے بھی مجھے دوستوں کی طرح اپنایا, اور بانو نے تو بالکل ہی, بانو مٹر چھیل رہی ہے, میں پاس بیٹھا ہوں, بانو بڑے فلسفے کی باتیں کر رہی ہیں, میں چونکہ فلسفے کا اسٹوڈنٹ تھا میں بھی آگے سے لگا ہوں. تو ہماری ایک بڑی زبردست ایکویشن تھی. لیکن ان تمام لوگوں سے میں نے ابن انشا, ممتاز مفتی, وہ تو ممتاز مفتی کے سارے دوست, بڑے بڑے ادیب سارے گھر آتے تھے. اس کے بعد احمد بشیر, اس کے بعد اشفاق احمد, بانو قدسیہ, تو فیملی وہاں بھی بڑے بڑے لوگ آتے تھے, سارے ہی آتے تھے. لیکن اگر میں امپریس ہوا ہوں نا, تو فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, ممتاز مفتی کا اثر تو مجھ پہ ہے ہی, وہ تو میری جینز میں ہے, وہ تو میں نکال ہی نہیں سکتا. میری تو شکل بھی ان جیسی لوگ کہتے ہیں ہو گئی, اس کا تو ذکر نہ کریں. جو میں بہت امپریسڈ ہوں ٹرولی, پہلے نمبر پہ قدرت اللہ شہاب. میری کوئی دوستی نہیں تھی ان سے, بالکل بھی نہیں, میری جرت ہی نہیں تھی کہ میں ان کو دوست بناؤں. لیکن میری ان کے ساتھ ایک بڑی گہری وابستگی تھی, خاموش, نہ وہ کبھی بولے نہ میں کبھی بولا, لیکن ایک فلو تھا. And I am deeply impressed by that man, deeply. And I disagree with anybody who thinks that he was not. اچھا, دوسرا بندہ جس سے میں بہت متاثر ہوں اور میں مس بھی کرتا ہوں, وہ اشفاق احمد. کیا صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, اور جو شخص, وہ داستان گو آدمی تھا. اس کے گھر کا نام بھی داستان سرائے تھی, اس کا پہلا رسالہ بھی داستان تھا. وہ بہت پہلے انہوں نے وہ ڈائجسٹ کر دیا. ہی واز اے پائنیئر. مشین بھی اٹلی سے ایک مشین لائے تھے, اتنی چھوٹا سا ڈبہ تھا, کلر پرنٹنگ کرتی تھی اس زمانے میں, اور انہوں نے, اور ٹائٹل جو ایسے لگتا تھا جیسے پینٹ ہوا ہے, ابھرا ہوا, تو وہ خود ہی چھاپتے تھے, داستان گو. وہ چلا نہیں. نمبر 1, he had no distribution, he was not a businessman. Number 2, he had no advertisements. یہی ہمارا المیہ ہے, جب اس طرح کے لوگوں کو بزنس کرنا پڑ جائے تو مسئلہ خراب ہو جاتا. Number 3, it was too early for a digest. People didn't know digest. بعد میں ایسے ایسے ڈائجسٹ چلے, بے تحاشا ڈائجسٹ, لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ڈائجسٹ کیا ہوتا ہے پاکستان میں. He was a pioneer. بڑے زبردست پائنیئر تھے وہ. اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ اشفاق احمد کے پاس جو شخص بھی بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جادوگر آدمی تھا. بس ایسے منہ کھول کے اس کی باتیں سن, رات کے 2 بج جاتے تھے, اس کی داستان گوئی نہیں ختم ہوتی تھی. اور بڑا خوشگوار آدمی تھا, اور بڑا فرٹائل مائنڈ تھا. تو تصوف بھی ان میں اپنے اسی طرح فیل کیا؟ تصوف بہت بعد میں آیا. اچھا. وہ نہ تو وہ قدرت اللہ شہاب کو بزرگ مانتا تھا, دوست تھا. ایک واحد آدمی تھا جس کے ساتھ قدرت اللہ شہاب کی دوستی تھی. اور مجھے یقین ہے کہ قدرت جو ہے وہ ان کی کمپنی انجوائے کرتے تھے, چونکہ وہ باتیں ہی ایسی کرتا تھا کہ قدرت جو ہے وہ جب آتے تھے نا, تو قدرت دروازہ بند کر کے اس کو کمرے میں بند کر لیتے تھے. That was his entertainment, اشفاق احمد. He was a massive entertainment for قدرت. لیکن وہ قدرت کو کوئی, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بزرگ ہے, یہاں کوئی
اشفاق نہیں، اشفاق ہاتھ پہ ہاتھ مار کے دوستی کرتا تھا. لیکن آپ نے فیل کیا کہ قدرت اللہ شہاب صاحب میں یہ ایک چیز تھی، تصوف، ہاں، اس طرح کی چیزیں، روحانیت؟ 100%. لیکن وہ بیان نہیں تھا ان کی، بہت اسپرچول آدمی تھا لیکن چھپا ہوا. تو گفتگو میں بھی محسوس نہیں ہوتا تھا اس طرح کی کوئی باتیں؟ یا کچھ لوگوں کو معلوم تھا. اب اگر آپ پڑھیں شہاب نامہ تو یہی ممتاز مفتی کہہ گئے نا کہ کتنا بھی چھپاؤ اپنے آپ کو، آخری چیپٹر میں چیپٹر میں سب کچھ تو ظاہر کر گئے ہو اپنے آپ کو. کہتے ہیں نا اشفاق جو تھا نا، اس کی بات، میری اشفاق کی بڑی گہری دوستی کتابوں پہ تھی، خریدنی نہیں. اشفاق نے مجھے فون کرنا لاہور سے، یار اکسی میں آ رہے ہیں کل. اچھا میں کہا اچھا. وہ پھر کتابیں نہیں دکانیں، اولڈ بک شاپ، نہیں نئی پہ نہیں جانا، اولڈ بک شاپ. یہاں کوئی 4-5 اولڈ بک شاپس تھیں. میں نے اور اشفاق نے سویرے چلنا، اولڈ بک شاپ میں چلے جانا. اب اشفاق صاحب نے اولڈ بک شاپ میں کتاب نکالنی، ادھر ہی وہ سونگ لیتا کتاب کو، وہ کتاب کو میں سوچتا رہا کہ یہ اشفاق صاحب کی کیا عادت ہے یار. یہ صبح 9 بجے یہ کتاب کی دکان میں گئے تھے، 12 بج گئے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، میرا برا حال ہو رہا ہے. کوئی کتاب خریدتے بھی نہیں ہیں، اگلے ریک میں سے کچھ اور سونگنا شروع کر دیتے ہیں، اگلے میں سے کچھ اور. پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ بات یہ ہے کہ اشفاق احمد جو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے رشوت دینی. اچھا چل یار چینی کھانا کھانے، تو میں تو چینی کھانے کے ساتھ میں چل پڑنا. 3-4 گھنٹے لگا لیتے. لیکن میں سوچتا رہا کہ یہ اشفاق کی کیا عادت ہے کہ وہ کتابیں سونگ کے بند کر کے پھر رکھ دیتے ہیں، خریدتے نہیں ہیں. بڑی مشکل سے کوئی ایک کتاب لے لی. پھر مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ دیکھیں اشفاق احمد جس معاشرے میں رہتا ہے، جس فیملی میں رہتا ہے، پٹھانوں کی فیملی، وہاں اس کے لیے کوئی سٹیمولیشن نہیں ہے. He is a fertile mind. He needs an idea. He needs even a shadow of an idea to inspire him to come up with something new. وہ سوسیولوجی کی کتاب میں سے ایسے آئیڈیا نکالتے، کوئی چوری نہیں کرتے تھے، ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا، پلیجرائز نہیں کیا. بٹ آئی نیو، لیکن انسپریشن تو لینی ہے نا جی. آپ دیکھیں نا کتنی ستم کی بات ہے. کہتے تھے بندہ ستار بجاندہ ہوا ہے نا تو سال کے بعد وہ نہیں بجا سکتا. اس کو کہتے کہاں بجائے، ماحول کہاں ہے. کوئی اور ستار بجانے والا کوسوں دور نہیں ہے. کوئی شام کو کہیں محفل کرنے کی، ستار بجانے کی، کوئی ستار سننے والے نہیں رہ گئے. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ ادیب لوگ جو تھے، جو بہت پائے کے ادیب تھے، یہ کتنے اکیلے تھے. تو اس کو چاہیے ہوتی تھی انسپریشن. ہی واز فشنگ فار این آئیڈیا اینڈ دین ہی واز این آئیڈیا مین. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اس کے اور ڈرامے آپ پڑھیں سر، کون لکھے گا ویسے ڈرامے. بڑا کرٹیسزم ہوا. اشفاق کی ایک اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اتنا بڑا تھا اپنے وقت میں کہ جتنے چھوٹے چھوٹے اس کے نیچے ادیب تھے اس کو سمجھ نہیں پائے. اس کو سویر کرٹیسزم کا سامنا تھا. ہر ڈرامے کے بعد 4 کالم اس کے خلاف لکھے گئے ہوتے تھے اور وہ اس کو دل پہ لے لیتا تھا اور اس کو درد ہوتی تھی. لیکن وہ اسی کی وجہ سے وہ پھر آگے اور بڑھتا تھا، اگلا اس سے بھی بڑھ کے لکھتا. اچھا مفتی صاحب، کمنگ بیک ٹو ممتاز مفتی صاحب، ان کا کیا معمول کیا ہوتا تھا لکھنے کا، پڑھنے کا؟ دیکھیں ممتاز مفتی آؤٹ گوئنگ تھے زیادہ؟ نہیں، ممتاز بڑے بیلنس تھے اس لحاظ سے. لیکن ممتاز مفتی واز ویری لکی ان ون ریسپیکٹ. وہ یہ تھے کہ ممتاز مفتی 60 برس پہ ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے، فارغ ہو گئے. He lived till 92. So he spent 32 years doing nothing. Apparently doing nothing. ٹھیک، but very busy. Apparently doing nothing. And he was one of those brave men, Ishfaq included, who lived by writing. آج کل کے زمانے میں صرف کالم رائٹر زندہ رہ سکتا ہے لکھنے سے. کوئی بندہ تحریر سے زندہ نہیں رہ سکتا. آج اگر میں سوچوں
کہ میں لکھوں گا اور میں زندہ رہوں گا. unless I write a TV serial which is not according to ممتاز مفتی not creative writing. وہ تو کہتے ہیں یہ لٹریچر نہیں ہے. لٹریچر یہ سوپ آپرا لکھنا تو ان کے لیے لٹریچر نہیں ہے. تو 32 سال ہی lived by writing. ان کی مجبوری تھی کہ لکھنا ہے, 250 روپے آنے ہیں. ایک ریڈیو کا ڈرامہ لکھ کر 250 روپے ملنے ہیں اور زندہ رہنا ہے. سارے مہینے میں ممتاز مفتی نے 1000-1200 کما لینا, ٹھیک ہے, اسی میں زندہ اور شاندار زندگی, خوش, منیمل نیڈس. ہی نیور ناٹ وانٹیڈ اینی تھنگ ایلس. اور ادیب, شاعر, یہ ہر وقت فون کر رہے ہیں. جب وہ بیمار بھی ہیں تو سر مفتی جی تو ضرور. لڑکیاں, عورتیں, اے مفتی جی میں تھوڑے لیے ساگ پکا کے لے آئی ہوں. اوئے تو بڑی سونی ہے, اچھا بہ جانا تو ساگ. بڑے وہ مفتی صاحب کے جو تعلقات تھے نا, وہ ایک زندگی. ہم اس موجودہ دور میں ویسے تعلق ہی نہیں ہے ہمارے. جو ممتاز صاحب کا اگر سوچیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہابی تھا ان کا یا کسبی تھا؟ یعنی جو یہ گاڈ گفٹڈ تھے یہ فیکلٹی ان کے اندر یا ارن کی تھی؟ پرسنلی آئی تھنک اے گریٹ رائٹرز آر بورن. یہ سر کچھ ٹھیک ہے, لرننگ پروسیس تو ہر بندے کا ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک جسٹ ایز گریٹ میوزیشنز آر بورن. اس میں یہ نہیں کہ پرسپریشن نہیں ہوتی. مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ استاد سلامت علی خان نے ریاض ہی نہیں کیا, لیکن the gift was there. The gift was there which was further refined and further, اس کو blossom. میں یہ سوچنا چاہ رہا تھا کہ جس میں جس طرح ان کا بیک گراؤنڈ تھا, ایک ایڈورسٹی کا ہم دیکھتے ہیں ماحول, تو ایڈورسٹی وہ جو کہتے ہیں کہ اسکول آف گریٹنس ہے. سر وہ جن تجربات سے ممتاز مفتی نکلا ہے, اگر وہ تجربات نہ ہوتے تو ممتاز مفتی نہیں ہوتا. جن تجربات سے ممتاز مفتی نکلا ہے. اور اگر بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی زندگی کی کہانی آپ پڑھیں, دیکھیں, تو وہ بھی دیکھیں, وہ زمانہ ہی ایسا تھا. بانو قدسیہ واز اے کرسچن اینڈ اشفاق احمد واز اے پٹھان, authentic, genuine, pure blooded پٹھان. with a very strict family. جو کہتی تھی مار ڈالیں گے, کرپان تلوار لاؤ, جو باہر شادی کرے گا ماریں گے اس کو. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایڈورسٹی اللہ میاں نے خود پیدا کی ہے ان بڑے لوگوں میں, تاکہ یہ اس کو محسوس کریں اور یہ دے شوڈ رائز اباؤٹ. تو آج کل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پیشن لوگوں میں, وہ آرٹ جو ہے وہ موجود ہے آج کی جو جنریشن؟ سر یقیناً ہوگا. انسان جب تک زندہ ہے, ہیومینٹی تو فن تو نہیں مرے گا, کیونکہ اللہ بولتا ہے اندر. ٹھیک ہے جی, آپ کے اندر بھی اللہ ہی بولتا ہے, ہمارے اندر بھی اللہ ہی بولتا ہے. اچھا, اب آپ ہی کے تھوڑا سا ذکر کریں گے. آپ نے بھی لائف میں بڑی چیزیں کی ہیں ماشاءاللہ, بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ نے. سائیکالوجی سے آپ نے شروع کیا, فلسفے میں بھی چلے گئے, پھر آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی, پھر آپ چیکوسلوواکیہ بھی چلے گئے جہاں پہ نہ کمیونزم تھا نہ کیپٹلزم تھا, پتہ نہیں کچھ مخمسہ وہاں پہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ایک ملغوبہ سا ہے. تو یہ کیا ہوا, یہ کیوں آپ نے آپٹ کیا؟ سر بات یہ ہے کہ یہاں پر جب میں اسٹوڈنٹ تھا, میں نے سائیکالوجی, سوسیولوجیکل تھاٹ یا سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا, اور پھر مجھے زبردستی گورنمنٹ کالج کا پرنسپل پکڑ کے لے گیا. اس نے مجھے لیکچرر لگا دیا وہاں, اور زبردستی تقریباً مجھے پکڑ کے لے گیا اسلم اظہر, اس نے مجھے پروڈکشن پہ لگا دیا ایز گیسٹ پروڈیوسر. تو اسی زمانے میں میں نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی, بلکہ کتاب لکھی تھی جو پبلش نہیں کی آج تک. وہ کمپیریٹیو اسٹڈی تھی کمیونزم اور کیپٹلزم کی ایز اے سائیکو سوسیولوجیکل سسٹم. کہ اس کے اندر جو بندہ ہوتا ہے اس کے دماغ کی کیا صورتحال ہوتی ہے. وہ کتاب پھر آپ نے کیوں نہیں چھپائی, کیوں نہیں؟
اچھا وہ پہلی کتاب میں نے مسودہ لکھا کمپیریٹیو اسٹڈی کمیونزم. اس زمانے میں کمیونزم عروج پہ تھا اور کولڈ وار خوفناک تھی اور بڑا کرنٹ سبجیکٹ تھا. میں نے سمجھا کہ جی میں نے بڑا کوئی تیز مار خانی کر لی ہے اور کمال کر دیا میں نے. وہ میں بنا کے اور تو میں نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا, نہ میں نے اشفاق کو بتایا, نہ میں نے ممتاز مفتی سے ڈسکس کی. میں وہ لے گیا اپنے گرو کے پاس, اچھا وہ کون قدرت اللہ شاہ. شاہ صاحب کے ساتھ؟ میں نے جا کے کہا سر یہ میں نے لکھا ہے. اچھا میرا خیال تھا وہ بڑی داد دیں گے, میرا خیال تھا وہ تھپکی چھپکی ملے گی, میرا خیال تھا وہ زندگی وہ امپریس ہو جائیں گے کہ اچھا یار یہ اکسی بھی جو ہے نا یہ کوئی اس میں ہے کوئی. انہوں نے یوں کر کے دیکھ ادھر رکھ دی. مجھے کہنے لگے یار ابھی نہیں, یہ کرٹیسائز بھی نہیں کیا, ابھی نہیں یار, ابھی تو تھوڑی کچھ دیر لگے گی. اس کے بعد جناب انہوں نے مجھے ایک اسکالرشپ دلایا. اچھا قدرت اللہ شاہب نے چیکوسلواکیا جانے کا, جو کمیونسٹ ملک تھا اور جو اس یہ وقت بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے. سن تو لیں نا. میں اس اسکالرشپ جو آیا تو پتہ نہیں کتنے لاکھ, پتہ نہیں وہاں پر توزک یا کرونے چلتے تھے. میں نے کہا واہ جی میں تو امیر ترین آدمی ہو گیا ہوں, میں تو پتہ نہیں کیا کروں گا, وہاں میں مرغے زنی روز کھایا کروں گا اور میں یوں کروں گا اور ایسے شان سے رہوں گا. جب میں ادھر پہنچا تو میرے پاس جو لاکھ وہ کرونے تھے, انہوں نے کہا جی یہ ہوٹل یہ آپ کمنس کے ہو کالج میں, چھوٹی سی اتنی سی اس صوفے جتنا, انہوں نے مجھے ڈارمیٹری دی کہ جی یہ آپ کا کمرہ ہے اور جی منزا میں آپ روٹی کھائیں گے اور اس کے آپ 9,000 اور 999 آپ دے دیں تو یہ آپ کی روٹی اور یہ ہو گئی. تو میرے کو بچے دو کرونے. میں تو غریب ترین آدمی دنیا کا ہو گیا, پیسے ہی نہیں, نہ میں کچھ خرید سکوں نہ میں کچھ کھا سکوں. بس پھر کیا کرنا تھا جی, کافی بنا کے میں کافی بنا لیتا تھا پتلی سی اور کتابیں پڑھتا رہتا تھا. انگریزی پڑھتے تھے, برٹش ہسٹری پڑھی, مورل سائنس ان کی بائبل پڑھی, اس وقت یہی تھا. اور سارے کیٹس اور بائرن وہ پڑھے. یہاں تو مجھے کبھی اردو تو پڑھی نہیں, پتہ ہی نہیں اردو بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں سے جب میں گیا مجھے پتہ ہی نہیں پاکستان کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, بابر بادشاہ کدوں آیا سی, ہمایوں اس کا بیٹا تھا یا نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں تھا. وہاں میں گیا تو مجھے ایک مشکل پڑ گئی. لمبی کہانی ہے, پہلے تو پروفیسر نہیں ملا جو میرا جو انگریزی بولتا ہو, تو مجھے ملا پروفیسر سویکل انسٹیٹیوٹ آف فلاسفی کا. انہوں ایک لفظ انگریزی نہیں آتا سی تو منو ایک لفظ چیک نہیں آتی سی. اشاروں سے بات. وہ میرا پروفیسر. تو میرے یونیورسٹی نے کہا کہ آپ کو چیک سیکھنی پڑے گی. میں اڑ گیا, میں کہا میں تو نہیں سیکھتا. میں کہا آپ کیا چاہتے ہیں, میں 2 سال چیک پڑھنے میں, اور میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری چیک کبھی بھی اس لیول کی نہیں ہوگی, میں تو انگریزی میں دوں گا, تسی منو انگریزی دا پروفیسر دیو. انہوں نے کہا نہیں بس یہی ہے. اچھا مجھے سیکل ہو گیا, وہ میرا پروفیسر ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ ہو گیا, سارے پراگ میں انگریزی کتاب نہیں, لائبریریز میں انگریزی کتاب نہیں. میں پوچھتا انہوں نے کہا سر ادھر ایک بندہ ہے, اس کا نام اورینٹلسٹ ہے, اس کا نام ہے یان مارک, پروفیسر ڈاکٹر یان مارک, مشہور دنیا میں اقبالیات کا ماہر, اقبال کو چیک میں ترجمہ کرنے والا, اقبال کا مجسمہ اور سڑک کا نام اقبال. ہاں جی, اقبال بڑی اہم چیز ہے پراگ میں. انہوں نے کہا جی اس کا ایک اورینٹل انسٹیٹیوٹ ہے وہ اولڈ ٹاؤن میں, مالسترانہ پرانا شہر, ان تک وہ سیڑھیاں لا کے بتی رات میں بال کو جا کے جانا ہے, سویرے آ کے بجانا ہے. واقعی اب تک وہ لیمپ والی پوسٹ لگے, انہوں نے چھیڑا نہیں اسے. میں وہاں چلا گیا. میں یان مارک صاحب کو فلوئنٹ اردو بولتے تھے. انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب. میں کہا سر میری یہ پرابلم ہے, کتاب نہیں ملتی. انہوں نے کہا یہ اورینٹل انسٹیٹیوٹ کی بیبلیوٹیک ہے, آپ دیکھیں.
اور لائبریری کو بلایا، ان کا جی ان کو جو چاہیں. میں اس لائبریری میں گیا تو میری تو آنکھیں کھل گئی. بابا بلے شاہ، رحمان بابا، اور اردو میں اردو اور لوکل لینگویج، اور اردو انگریزی، آرنلڈ کی انگریزی، آربری آرنلڈ جنہوں نے کام کیا تھا یہاں، کشف المجب انگریزی. پہلی بار میں نے زندگی میں ملک سے باہر جا کے ملک کو جانا ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا، یار اسی کی پڑھ دے رہے ہیں تو میرا تو کوئی تعلق، یہ پاکستان ہے. میری تو آنکھیں کھل گئی، پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر مفتی صاحب یہ جو المیہ ہے، یہ تو میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، اب بھی ہے اور اب تو بہت بڑھ گیا ہے سر. بہت جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ اسکول میں جب آپ اس المیہ کا یہ عالم ہے کہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ چلو یار فزکس یا کیمسٹری ہماری نہیں ہے، چلو سارے انگریزوں سے لے لو، سائنس ویسے بھی ہماری کمزور ہے. ہیومینٹیز، نفسیات ہم باہر کی کتاب پڑھتے ہیں، ہم سوسیولوجی باہر کی امریکہ میں چھپی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں. ہمارے جو یونیورسٹی میں ماسٹرز ایم فل کر رہے ہیں، وہ سس نو دا تے جھگڑا ہی نہیں وہ وہ تو اس کی کتاب میں. ہم نے ظلم یہ ہے، ان 70 years پاکستان ہیز ناٹ انڈیجنائزڈ اینی آف دی ہیومن سائنسز. کتنا بڑا المیہ ہے. سوسیولوجی ساڈی نہیں ہے. ساڈے وانگر دے نہ فقیراں دا اتھے ذکر ہوندا ہے نہ تے ریلیٹ. اسی لیے بچے پڑھ لکھ کے ان کو زندگی بسر کرنی نہیں آتی، صحیح بات، چونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں. جو آپ مینٹل ڈیزیزز پڑھ رہے ہیں امریکہ کی کتاب میں، وہ پاکستان پہ لاگو نہیں ہے. تو یار سوشل سائنسز کو تو انڈیجنائز کر لیں آپ. تو HEC کیا کرتا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے جو بورڈ ہیں، یہ کیا، یہ سر تجارت ہے، کامرس ہے. کتنا دکھ ہوتا ہے. اور یہی میرا خیال ہے کہ آج کل المیہ بھی یہی ہے کہ جو بہت ہماری بڑا. نسل ہے. میں گیا، ایک HEC کے بہت بڑے چیئرمین آئے ضیاء الحق کے دور میں، وہ بڑے قریب تھے ضیاء الحق کے. تو میں تو پروفیشنل ہوں اپنی فیلڈ میں، کوئی آئے کوئی جائے، مجھے اس سے کیا ہے. میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے ان سے کہا سر چلیں سر، آپ کلچرل ہیریٹیج نہ پڑھائیں، آپ کالجز میں ایک مضمون تو رائج کریں. انہوں نے کہا جی کیا؟ میں کہا پاکستان اسٹڈیز، یہ مضمون بڑا ضروری ہے. کوئی لوگ پاکستان سے، ہاں ویری بریلینٹ آئیڈیا، بہت اچھا. او پہلے تو اس کی کتاب کوئی نہیں ہے، پھر اس کا کیریکولم کون بنائے گا؟ پھر میں کہا جی میں بناتا ہوں. میں جی انہوں نے پورا کیریکولم بنا کے دیا. ٹائم چونکہ بہت کم ہے، ہر دفعہ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی شخصیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو تنگی دامان وقت جو ہے یہ آڑے آ جاتی. آپ کا بہت شکریہ. اور میں ناظرین آپ سے ایک چیز اشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اکسی صاحب کی جو گفتگو ہے یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی اکسی صاحب کو تکلیف دیں گے اور ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اسرار کسانوں کو جلد دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.